کی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ علیکم السلام۔ جی آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی شکر اللہ کا، ٹھیک ٹھاک۔ میرا نام عمیر ہے اور جی سر۔ میں ناروے سے ہوں۔ جی سر، اللہ آپ کو عزت۔ میرا سوال جو ہے تھوڑا سا آپ نے جو پچھلے بھائی تھے ان کے ساتھ تھوڑا سا اس بارے میں آپ نے ڈسکس کیا جی کہ اسلام میں جو حق ہے اس کو ہم کس طرح کیا قانون ہے، کس طریقے سے ہم اس کو چن سکتے ہیں، کیونکہ جو اب دوسرے قوانین ہیں جیسے کہ ڈیموکریسی ہے اور کمیونزم ہے، سوشلزم ہے اور دوسرے جو وہ ہیں، اگر میرا سوال یہ ہے، میں اسی بات کو آگے لے کے چلوں گا، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں کافروں کے یہ نظام جو دیے ہوئے ہیں یا جو اگر وہ ہمیں یہ نظام نہ دیتے تو آج 2024 میں اگر ہم نے اپنے ملک کا ایک سربراہ چننا ہے تو کیا طریقہ ہونا تھا؟ کیونکہ 1400 سال پہلے خدا تعالیٰ کو تو یہ پتہ تھا کہ دنیا جس طرح ملکوں میں بٹ گئی ہے، ایک ملک کا سربراہ نے دوسرے ملک کو ملنا ہے یا جس طریقے سے، سو ہمیں اگر وہ اس طرح کا ایک ریٹن قانون مل جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو لیڈ کرنے کے جو پرابلمس تھے یا جو کنفلکٹس آئے تھے ہمارے ساتھ وہ شاید ہمیں ہمارے پاس کلیئر ایک ڈاکیومنٹ ہوتا جس کے مطابق ہم اپنے لیڈر کو چن سکتے ہیں۔ دیکھیں اسلام میں جو ہم اسلام کو پہلے ڈیفائن کریں کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسلام اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ ریویلڈ ٹروتھ، جو وہ سچ، وہ حقیقت جو اللہ کا میسج ہے، جو کریٹر کا میسج ہے ہمارے لیے، وہ اسلام ہے۔ باقی لوگوں کے جو نظریات ہیں جو ہم نے خود بنائے ہیں یا علماء نے بنائے ہیں، ان کے اجتہادات ہیں یا ان کے نظریات، اگر اللہ کے ریولیشن میں ہے تو ریولیشن کو دیکھنا ہوگا، یہ بذات خود ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر ہم اسلام کی اس طرح ہم تعریف کریں، اسلام وہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے۔ شیعوں کے نزدیک جو اللہ نے میسج بھیجا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کو نہیں مانتے، کہتے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم اسلام کو اس طرح ڈیفائن کریں تو اس میں حکومت کے متعلق جو نظام ہمیں ملتا ہے تو لازمی جو امامت واضح طور پہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ساری اتھارٹی، اس میں سے پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہے، اہل بیت علیہ السلام کو دی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو بھائی ہیں وہ ان کے نزدیک خلفاء کو دی ہے، لیکن وہ ڈیفائن نہیں ہے کہ وہ خلفاء کہاں سے آئیں گے، رولرز کو، اور وہ بہت براڈ ان کو اختیارات دیے کہ جس طرح وہ چاہیں، جس طرح چاہیں وہ رول کریں، اور یعنی فائنانس ان کے ہاتھ میں، ملٹری ان کے ہاتھ میں، اور پورا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کسی جگہ پہ لڑائی کرنا چاہیں، وہ کسی کو، سب کو طاعت واجب ہے ان کے ساتھ، یعنی اگر وہ دنیا کو فتح کرنا چاہیں تو طاعت واجب ہے ان کے ساتھ، اور وہ ظلم بھی کریں تو کوئی بات نہیں، آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ لیکن یہ خلفاء کہاں سے آئیں گے یہ نہیں، صرف اتنا معلوم ہے کہ یہ قریش سے ہوں گے۔ اب یہ کیسے چوز ہوگا یہ کوئی حدیث وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ تو اگر ہمیں یہ جو انگریزوں کا یا کافروں کا جو نظام ہے، ڈیموکریسی اور کمیونزم، اگر یہ انہوں نے ہمیں نہ دیا ہوتا تو آج 2024 میں مسلمان کس طرح رہ رہے ہوتے، کس نظام کے تحت رہ رہے ہوتے، کون ہمارا سربراہ ہوتا؟ تو یہ جو وٹ ایف کا جو کوشچن ہے نا، یہ وٹ ایف کو کہاں سے لیں گے؟ اگر وٹ ایف کو وہاں سے لے لیں کہ اگر مسلمان واقعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی امامت غصب نہ ہوتا، امیر المومنین علیہ السلام کی سپورٹ ہوتی اور امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت بن جاتی، تو یہ واضح ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام وہی کام کرتے جو امام مہدی علیہ السلام آخر میں کریں گے، یعنی پوری دنیا پہ اسلام کا بول بالا ہوتا، اور یہ نیشن اسٹیٹس بنتے ہی نہ، اور یہ پالیٹکس کا بھی جو سسٹم ہے یہ ہوتا ہی نہیں، یہ دنیا صرف ایک ہی ملک ہوتا، سب بھائی ہوتے، سب مسلمان ہوتے، سب کہاں پہ کسی پہ ظلم نہ ہوتا اور کہیں پہ جہل نہ ہوتا، اور کوئی کسی دنیا میں کسی قسم کا کرائم بھی نہ ہوتا۔ لیکن ابھی فی الحال اگر وٹ ایف کو ابھی سے لے لیں، اگر ہمارے پاس انگریزوں کا نظام نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر انگریزوں کا نظام نہ ہوتا ہمارے پاس تو اللہ جانتا ہے کہ یہ مسلمان، دیکھیں مسلمانوں کے اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے پاس پولیٹیکل تھاٹ نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس پولیٹیکل تھاٹ ہے، لیکن وہ اپنی بنائی ہوئی ہے، وہ کوئی قرآن و سنت سے نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے پاس بالخصوص ہمارے جو مسلمان بھائی اہل سنت بھائی ہیں ان کے کتاب ہیں سیاست پر، الاحکام السلطانیہ ہے ماوردی صاحب کی، ان کے اجتہادات ہیں، اور یہ جو ان کے اجتہادات ہیں یہ اکثر دربار اور خلفاء کی خدمت کے لیے، ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کہ خلیفہ کسی بھی طریقے سے خلیفہ بن جائے، چاہے وہ پہلے والے خلیفہ جو عادل تھا اس کو قتل کرے، یہ خلیفہ زبردستی بن جائے، میسکر کر کے
وہ خلیفہ بن جائے، وہ خلیفہ ہوتا ہے. لیکن شرعی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اب یہاں پہ سب مسلمانوں کو اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے. اگر ہم اسلام کا ڈیفائن، اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام یعنی اللہ کی جانب سے جو کچھ آیا، یعنی قرآن سنت. اس میں ایک بہت بڑا وائڈ ہے. امامت کو اگر آپ سائڈ پہ رکھ دیں، شیعہ مذہب کے، چلے پہلے میں اہل سنت کے مذہب کے مطابق بات کرتا ہوں، پھر شیعہ مذہب کے مطابق. اہل سنت کے مذہب کے مطابق اگر ان کے مذہب کے مطابق چلے نا، ان کے مذہب علماء کے جو پولیٹیکل تھاٹس ہیں اور احادیث کے روح سے، خلیفہ صرف قریش سے ہوگا اور خلافت کا نظام ہوگا. اور خلافت جو ہے ایک بہت ہی براڈ اتھارٹی ہے پورے گلوب کے لیے. خلیفہ کی جو اتھارٹی ہوگی اس طرح نہیں کہ وہ لمیٹڈ ہے جیوگرافی کے لیے، اس کا پورے گلوب کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو، چاہے خلیفہ مثلا مصر میں ہے یا ترکی میں ہے، وہ اس کی طاعت ہندوستان پہ بھی واجب ہوگا، انڈونیشیا پہ بھی واجب ہوگا، چائنا میں بھی واجب ہوگا. اور اس کی اتھارٹی بہت براڈ ہے. وہ جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات ہیں، اسی طرح اس خلیفہ کے اختیارات ہیں. وہ چاہے کسی شخص کسی ملک پہ الغار کرنا چاہے کسی چیز، کسی بھی طرح، ہر چیز اس کے ہاتھ میں، یعنی بالکل ایبسولوٹ ڈکٹیٹرشپ. اور پھر وہ اگر ظلم بھی کرے، کسی بے گناہ آدمی کو قتل کرے تو اس کی گرفت نہیں ہے. آپ صبر کریں، پھر قیامت میں اللہ انصاف کرے گا. یا کہ آپ کا مال چھین لے، یا کسی کہاں پہ کسی کو میسکر کر دے، کسی بھی طریقے سے، وہ اس کی ازل نہیں ہوتی. وہ جتنا ظلم کرے، فسق کرے، اس کا ازل نہیں ہوتا. یہ ہمارے بھائیوں کے مذہب میں ہے. اس میں سے بہت سارے احادیث میں ہیں اور بہت سارے علماء کے اجتہادات ہیں. تو اس میں اگر آپ کہتے ہیں اگر ویسٹ سے ہم ڈیموکریسی نہ لیتے نا، اب میں نہیں کہتا ڈیموکریسی ایک بہت ہی پرفیکٹ سسٹم ہے، اور میں اس بات کا مطلب میں کبھی نہیں کہتا کہ ڈیموکریسی جو ہے اس میں انصاف ہے، اس میں ظلم نہیں ہے. نہیں، یہ باتیں میں نہیں کہتا. تو کوئی اس بات کا حمل نہ کرے کہ میں یہاں پہ ویسٹ کو پروموٹ کر رہا ہوں. عرض یہ ہے کہ اگر ویسٹرن تھاٹس اگر نہ ہوتا ہمارے پاس، تو کیا سسٹم ہوتا؟ وہی سسٹم ہوتا جو مڈل ایجز میں یورپ پہ حاکم تھا، جو مسلمانوں پہ خلفائے بنی عباس، خلفائے بنی امیہ، خلفائے خلافت عثمانیہ کے دوران جو سلطنت مغلیہ ہند میں تھا، اسی طرح کا ہوتا. لیکن اگر ہم مسلم ورلڈ کی ساری ہسٹری کو دیکھیں، سارا پاور پلے تھا. کوئی خاندان اگر طاقتور تھا، اس نے حکمرانی لے لی، کوئی ٹوٹل پاور پلے تھا. تو اگر میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک اوتھینٹک ڈاکیومنٹ مل جاتا کہ اس کے مطابق ہم اسلامی فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں، اسلامی ریاست اسی طرح اپنا حکم وقت ہم چن سکتے ہیں، تو پھر شاید ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو سارے پرابلمز ہوئے، جو سارے کنفلکٹ ہے، وہ شاید اس چیز سے ہم بچ جاتے. اگر آپ دیکھیں، ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ڈاکیومنٹ لکھاتے ہیں نا، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جس ماحول میں رہتے تھے وہاں پہ کتابوں کا کوئی سسٹم نہیں تھا. وہاں پہ مسلمانوں کے پاس کوئی کتاب نہیں تھا، مسلمانوں کے پاس کوئی ڈاکیومنٹس نہیں تھے. قرآن بھی نہیں لکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. قرآن بھی جو ہے کتابی شکل میں نہیں تھا. قرآن گتوں پہ، لکڑ پہ، ہڈی وغیرہ پہ وہ متفرق پڑا ہوا ہے. کچھ قرآن لوگوں کو یاد ہے، کچھ یاد نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ڈاکیومنٹ لکھتے، تو انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی پوری اتھارٹی اپنے اہل بیت علیہ السلام کو دی ہے، اور انہوں نے لکھانا چاہا بھی مرتے وقت، لیکن صحابہ نے نہیں لکھنے دیا. لیکن اگر ایسے کوئی چیز لکھتے ہیں نا تفصیل کے ساتھ، تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ لوگ عمل کرتے ہیں، اس کو پڑھ بھی لیتے. ان کو پڑھنا بھی آتا تھا. معاشرہ ایسا تھا کہ وہ اگر لکھا بھی دیتے نا کہ اس میں پورے حکومت کے قوانین ہیں، ان کو پڑھنا آتا ہے، وہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور جب ان کی اپنی سیاست، ان کی اپنی ہوائے نفس اس سے متصادم ہو جائے تو اس کو وہ رسپیکٹ کرتے ہیں. اس طرح کوئی بات نہیں. یہ عالم اسلام پورا اس واقعے کا شاہد ہے. جب حکومت وقت کی سیاست امام حسین علیہ السلام کی حیات سے ٹکرا گئی ہے، تو وہ ان کو پیاسے زبان کے ساتھ صحرا میں ان کے بچوں کے ساتھ شہید کیا، اور ان کے پورے خاندان کو اٹھا کے لے گئے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ یہ کر سکتا ہے، تو وہ ڈاکیومنٹ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکیومنٹ سے کوئی مشکل حل ہوتا، کوئی مشکل حل نہ ہوتا کہ پورے قوانین لکھتے ہیں حکومت کرنے کی. اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ چیز دیکھیں کہ ہم حکومت کر سکتے ہیں، اور اس حکومت میں ہم ظلم نہیں کریں گے. اللہ کی حکومت وہ حکومت ہوگی جس میں کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، کسی کا ابیوز نہیں ہوگا. تو یہ عام جو مسلمان ہے غیر معصوم، یہ ناممکن ہے. دس از امپاسبل. ایک ڈیوائن گورنمنٹ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گورنمنٹ ہے، کہ وہاں پہ کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، وہ گارنٹیڈ ہے، کیونکہ اس کے سربراہ ایک ایسا شخص ہے کہ وہ ظلم نہیں ہونے دے گا. وہ خود بھوکا رہے گا، کسی کو بھوکا نہیں رہنے دے گا. لیکن جو عام مسلمان ہے، یعنی غیر معصوم حتماً ظلم کرے گا، حتماً خطا کرے گا. تو ان کو دیکھیں، ان کو اتھارٹی دینے کی کہ آپ اللہ کے نام پہ حکومت کریں، یہ خیانت ہوگا.
اللہ یہ خیانت اپنے عباد کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ نہیں کر سکتا کہ آپ مجھے ایک ایسی چیز کا امانت دے دیں، مجھے ایک ایسا ٹرسٹ دے دیں کہ میں اس ٹرسٹ کو کیری آؤٹ نہیں کر سکتا. ٹرسٹ یہ ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ انصاف کروں، اور مجھے ان کے مال پر، ان کے جان پر، ان کی زندگی پر، ان کی آبرو پر، ان پہ مسلط ہو جاؤں. گورنمنٹ کا کیا کام ہے؟ گورنمنٹ یہی ہے کہ لوگوں کی جان، مال، آبرو، ان کی فائنانس سب گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. اور وہاں پہ جو لوگ ایلیٹس حکومت کرتے ہیں، چاہے ویسٹ کی بات کریں، چاہے امریکہ کی بات ہو، چاہے برٹن کی بات ہو، یا پاکستان ایلیٹس، they always watch for their own interest. وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے ظاہر میں ڈیموکریسی ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ وہ اگر ان کی کانفلکٹ ہو جائے ان کی اپنی انٹرسٹ عوام کے انٹرسٹ کے ساتھ، وہ عوام کے انٹرسٹ کو آگے بڑھائیں گے. بالکل نہیں، کبھی نہیں. وہ اپنے انٹرسٹ کو، ہر پالیٹیشین، ہر شخص، اس نے اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہوتا ہے. اور اگر آپ کو کبھی کبھی ایسا شخص ملے بھی نا کہ وہ اپنی انٹرسٹ کو چھوڑ دے گا، اپنی پارٹی کے انٹرسٹ کو چھوڑ دے گا، وہ اپنی ملک اور اپنے عوام کے انٹرسٹ کو آگے بڑھا دے گا، اس کو نیچے لائیں گے. اس کو وہ کامیاب حکومت نہیں ہو سکے گا اس کا. تو عرض یہ ہے کہ غیر معصوم، دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکومت کا یہ جو امانت ہے، جو ٹرسٹ ہے، اس کو صرف اور صرف معصوم کو دیا. معصوم کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے ان کے علاوہ کسی اور کو نہ قوانین، حکومت کے قوانین کا پتہ ہے، اور نہ کسی کو یہ کسی حدیث میں، قرآن کی آیت میں کہ فلان شخص کو حکومت بنا دے، کچھ بھی نہیں ہے. صرف اس کو ہے جس کے پاس عصمت ہے، وہی حکومت کر سکتا ہے اللہ کے نام پر. اور اللہ کی حکومت ایسی حکومت ہوگی کہ بالکل جو پورا ورلڈ ہے، یہ دنیا ہے، یہ پیراڈائز بن جائے گا. اس میں نہ جہل ہوگا، نہ کسی قسم کی ظلم ہوگی، نہ کسی قسم کی تلفی ہوگی، نہ غربت ہوگا. وہ اس موجودہ ایلیٹس کی حکومت میں، چاہے ڈیموکریسی ہو، چاہے سعودی عرب جیسا ڈکٹیٹرشپ ہو، ان سسٹمز میں اس کا حاصل ہونا ناممکن، امپاسبل ہے. جی سر. پھر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اصلا اسلام میں، اسلام حقیقت میں ہے، حقیقت میں ہے، جو ہمیں پہنچا ہے نہیں. جو اسلام ہمارے پاس سے کمپلیٹ نہیں ہے. جو اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے، اس کے پورے انسٹرکشنز ہمارے پاس نہیں ہے، وہ مکمل ہے. جو ہمارے پاس سے نہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں معلوم، اس کے انسٹرکشنز کیا، اس کے ڈائریکشنز کیا، رولز کیا. اوکے، ایک سوال اور میرا ہے، یہ ذرا اس سے ہٹ کے تھوڑا بڑا پتہ نہیں مجھے پوچھنا چاہیے کہ نہیں، لیکن جو قرآن شریف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، میں صرف یہ پوچھنے میں سوال یہ تھا کہ آج وہ مکمل اس شکل میں ہمارے پاس ہے؟ کیونکہ میں نے کسی جگہ پہ پڑھا تھا کہ جنگ یمامہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے کچھ مہینوں کے بعد ہوئی تھی، تو بہت سارے ایسے حافظ صحابہ تھے جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہوا تھا، جو شہید ہو گئے تھے. میرا سوال یہ ہے کہ آج جو قرآن جس شکل میں ہے وہ مکمل ہے یا؟ اور دوسرا ایک سوال اور ہے، بڑا بنیادی سا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو وہ وحی تو اقرا بسم ربک الذی تھا، لیکن آج ہم قرآن جب پڑھتے ہیں تو وہ تو الف لام میم سے. سو یہ تو اس کا جو آرڈر ہے، قرآن شریف کا جو ایک سیکوینس ہے، وہ کس نے ڈیسائیڈ کیا اور وہ کس کے پاس وہ سارا کچھ تھا؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے دیکھیں میرے بھائی. دیکھیں ابھی اگر آپ مسلمانوں سے پوچھیں نا کہ قرآن یہ کہ وہی قرآن ہے جو پیغمبر پہ نازل ہوئی ہے، کمپلیٹ ہے، وہ تو کہیں گے جی کمپلیٹ ہے. وہ آپ کو کافر کہیں گے اگر اس کے مخالفت کریں. لیکن اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے. there is no evidence for that. the evidence all allude to the contrary. ایویڈنس جو ہے اس کے ضد کو واضح طور پر، نہیں کہ ایمبیگوسلی، واضح طور پہ ثابت کرتی ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے، کہ اس میں کمی واقع ہوئی ہے. اور جو آپ نے کہا کہ یمامہ میں حافظ مرے تھے، وہ حافظ نہیں تھے، وہ قاری تھے. ان کو پڑھنا آتا تھا، ان کو قرآن پڑھنا آتا تھا. حافظ کوئی نہیں تھا. یہ بھی مشہور کر دیا کہ صحابہ سب حافظ قرآن تھے، اس میں بہت سارے قرآن کی صحابہ نے حفظ کیا تھا. یہ جھوٹ مشہور کر دیا ان لوگوں نے. حافظ کوئی نہیں تھا، وہ ان کو پڑھنا آتا تھا، وہ وہاں پہ جنگ میں مرے تھے. تو اس کی ایویڈنس کوئی نہیں ہے. اگر آپ اسی موضوع پہ میرے چینل پہ دیکھ لیں تو وہاں میرے مناظرات ہیں، میرے اسپیچز ہیں اس مسئلے پر، اور بہت سارے مسائل میں جو میں نے بیان نہیں کیے، بہت سارے ایویڈنس ہے میرے پاس، جو ابھی موقع نہیں ملا کہ میں اس کو ظاہر کروں. تو ایویڈنس اس کا بہت زیادہ ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے شیعہ اور اہل سنت دونوں کہتے ہیں کہ قرآن کامل ہے، قرآن کامل ہے، اس میں کمی ناک واقع نہیں ہوئی، اس کی دلیل کچھ بھی نہیں کسی کے پاس سوائے نعرے کے، سلوگن کے. دلیل کچھ بھی نہیں. اچھا، یہ آپ ایک سوال. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ میں بھول گیا. وہ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اقرا، ہاں وہ بھی وہی ہے نا کہ وہ ترتیب قرآن کی جو سیکوینس ہے، جو آرڈر ہے، وہ ترتیب نزول نہیں. یہ تو سب کو معلوم.
وہ تو خود سب اقرار کرتے ہیں. یہ ترتیب جو ہے، ترتیب یہ صحابہ کا کام ہے، اور انہوں نے اپنی جو مفادات ہے، اپنی سوچ سے انہوں نے جو ترتیب رکھا ہے وہی ترتیب رکھا ہے. اس میں ورسز کی ترتیب ہے. کیا اس ترتیب کو اہل تشریح میں کیا؟ یہ ورسز کی ترتیب ہے اور پھر سوروں کی ترتیب ہے. سوروں کی ترتیب تو سب کو معلوم ہے. یہ سوروں کی ترتیب جو ہے یہ ترتیب نزول نہیں، اللہ نے اس طرح قرآن نازل نہیں کیا. اور جو ودن ہر سورہ جو ورسز کی ترتیب ہے، اس میں بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ بھی اللہ کی جانب سے ہے. تو یہ سب صحابہ نے عثمان کے زمانے میں یہ ہوا تھا، وہ بیٹھ کے انہوں نے کمیٹی بنائی تھی، وہ آپس میں کرتے تھے. تو اہل بیت علیہ السلام نے اس کی مخالفت کی ہے کافی انہوں نے. تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک جو اس زمانے میں صحابہ نے، یعنی صرف اہل بیت نے نہیں، یہ اہل سنت کی کتابوں میں بہت ہے، عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کعب، بہت سارے صحابہ نے اس کی شدید مخالفت کی تھی. اس زمانے میں یہ بہت بڑا جھگڑا تھا، یہاں لڑائی ہوتی تھی اس بات پہ، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے تھے. تو وہ اس زمانے میں یہ ہوا تھا. اور کیوں؟ لیکن وہ زمانے یہ تھا کہ کسی کو پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ بہت محدود، مثلا 100 میں سے 2 آدمی کو نہیں آتا تھا پڑھنا، یعنی بہت محدود افراد تھے جن کو پڑھنا آتا تھا، جو پڑھ سکتے تھے. 99.99% لوگ ان پڑھ تھے، نہیں پڑھ سکتے تھے. کتاب کسی کے پاس، اور قرآن کی جو کاپیز ابھی ہر گھر میں 4-5 ہر کمرے میں جائے قرآن کی کاپی پڑھیے نا، بیڈ روم میں رکھتے ہیں لوگ، لیونگ روم میں رکھتے ہیں برکت کے لیے. قرآن تو ہر جگہ ہوتا ہے. اس زمانے میں اس طرح تو نہیں تھا، قرآن کسی کے پاس تھا، اور ان کاپیز میں بڑا اختلاف تھا قرآن کی جو کاپیز تھے مینوسکرپٹس میں. کیونکہ یہی اس پہ سے ایک سوال بھی نکلتا ہے کہ اور جو معاف کیجیے گا جو عثمان نے جو مینوسکرپٹ بنائی ہے اور باقی مینوسکرپٹس کو اس نے زبردستی، یعنی ڈکٹیٹرشپ کے تھرو، نہ کہ کنسنسس کے تھرو، ڈکٹیٹرشپ کے تھرو اس نے باقی سب کو ڈسٹروائے کیا ہے، جلایا ہے. تو یہ جو اس نے جب جلایا ہے قرآنوں کو، اس پہ بڑا فتنہ ہوا تھا اس زمانے میں. بڑے سینئر صحابہ نے اختلاف کیا تھا، مخالفت کی تھی اس بات کی، لیکن وہ کیونکہ وہ بہت پاورفل تھا، پوری آدھی دنیا پہ اس کی حکومت ہے، اس کے مقابلے میں صحابہ کی بات نہیں چلتی تھی. اہل بیت علیہ السلام نے بھی اس کی مخالفت کی ہے. بہرحال یہ قرآن کی جو کہانی ہے وہ اسی سنت کی کہانی. ابھی پوری سنت ہمارے پاس نہیں ہے، سنت میں سے 99% غائب ہے، کیونکہ 23 سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے، انہوں نے کتنے کام انجام، کتنے جملے بولے ہیں، اس میں سے تو 99.99% نہیں ہے. جو 2-3 ہزار 4-5 ہزار حدیث صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا، 4-5 ہزار حدیث، وہ 30 سال میں آدمی جتنا بات کرتا ہے وہ یہ 3000 جملے تو نہیں ہوتے نا، جو اس جملوں میں وہ بھی ہوتا ہے، فعل بھی ہے، افعال تو اس کے کئی زیادہ. تو وہ تو مفقود ہے، وہ لاسٹ ان ہسٹری. ہاں، تو یہ تو اگر کوئی کہہ دے نا کہ قرآن، وہ تو سنت کی بھی یہی کہانی ہے. اور شریعت کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ شریعت لا جو ہے، یہ جس طرح سعودی عرب کے اندر یا باقی جنہوں نے شرعی نظام، شریعت کا نظام ہے، دیکھیں یہ اصل میں جو شرعی نظام سے کیا مراد ہے؟ یہ جو کرمنل کوڈز ہے نا، کرمنل کوڈز جو اپلائی ہوتے ہیں، کسی کا سر کاٹ دیا، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، یہ اصل میں جو ہے، یہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ عام مسلمانوں کو یہ اختیار ہے کہ یہ رولز یہ جاری کریں. یہ تو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی کہ وہ as a legitimate ruler وہ ان احکام کو جاری کرے. اگر کوئی صحابہ خدا کے مثلا کسی کا ہاتھ کاٹتا ہے، وہ اس کو اجازت نہیں ہے کہ کسی نے چوری کیا آپ جا کے اس کا ہاتھ کاٹ دو، ٹھیک ہے نا. تو یہ اتھارٹی کس کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو یہ اتھارٹی ملی ہے؟ یہ اسلامک کودز وہ جاری کر دیں. تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کو یہ ملی ہے، ہم حکومت بنائیں گے اور یہ کورس جاری کریں گے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ان کا جو لیجیٹمیٹ جو سکسیسر ہے، وہ انہی کی طرح ایک معصوم ہے، انہی کی طرح ایک انفیلیبل پرسن ہے، ان کو یہ اتھارٹی ملی ہے، باقیہ کو یہ اتھارٹی ملی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس لیے جو کرمنل کوڈز بھی جاری ہوتے ہیں دنیا میں اسلام کے نام پر، کم اسلام کا حکم جاری کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، ایک بہت بڑا فراڈ ہے. یہ اصل اتھارٹی کس کی ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس کے بعد جو ان کا جو ڈیوائنلی اپوائنٹڈ سکسیسر ہے، ان کی یہ اتھارٹی ہے. جی سر. اگر اس میں جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالیہ میسنجر کا رول انہوں نے، مطلب میسج خدا کا میسج لے کے آئے تھے. ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، وہ اپنی امت کے لیے میسج، خدا کا میسج لے کے آنے کے لیے، اور وہ ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا خدا تعالیٰ کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ 1400 سال بعد کہ جو مسلمان ہوں گے ان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے یہ ایشوز ہوں گے، یہ پرابلمز ہوں گے. تو اس کو کیوں نہیں ایڈریس کیا گیا تھا کسی بھی صورت میں، قرآن کی شکل میں یا کسی بھی چیز؟ I have addressed this several times. اب سن لیں، دیکھیں
یہ تو پہلی بات نہیں ہے، شرائع اس سے پہلے بھی آئی ہیں، اور خود اسلام کہہ رہا ہے کہ شرائع کو چینج کیا گیا، شرائع لاسٹ ہو گئی اور چینج بھی ہوا ہے نا۔ اسلام جو آخری ہے، اسلام سے پہلے بھی ہوا ہے کہ اللہ کی جانب سے ڈیوائن میسج آیا ہے، شریعت آئی ہے، اس کو لوگوں نے چینج کیا یا اس کو ضائع کر دیا، وہ بھولا گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے ہیں تو وہ اللہ کا آخری دین لے کے آئے، اس کے بعد اللہ کی جانب سے کوئی قانون نہیں آنے والا، اور جب یہ ان سے پہلے کے ساتھ ہو چکا ہے، اور انہوں نے خود بار بار کہا ہے کہ جو پہلے ہوا ہے وہ میرے ساتھ بھی ہوگا، میرے امت کے ساتھ بھی ہوگا۔ یہ بھی مزے کی بات ہے عمر بھائی، انہوں نے یہ بھی بار بار کہا کہ جو پہلے والوں نے کیا ہے آپ مسلمان بھی وہی کریں گے۔ تو انہوں نے کون سا اسٹیپ لیا ہے کہ سیف گارڈ کریں، یہ جو انفارمیشن میں لے کے آ رہا ہوں اللہ کی جانب سے، جو میسج لے کے آ رہا ہوں، یہ فیوچر میں 1000 2000 5000 سال، کیونکہ قیامت اگر 1,00,000 سال بھی ہے، 1,000,000 سال بعد بھی ہے، تو اور تو کوئی نبی نہیں آنے والا، تو ان تک پہنچایا جائے۔ دیکھیں وہ جس معاشرے میں رہتے تھے وہ معاشرہ تو ہے ان پڑھ، ویڈیو سسٹم تو نہیں ہے کہ وہ ریکارڈنگ کر دیں، ویڈیو کو کوئی ریکارڈنگ کر دیں، اور وہ سب ان پڑھ لوگ ہیں، ویڈیو ریکارڈنگ کرتے بھی نا، دیکھیں اگر ویڈیو ریکارڈنگ ممکن ہوتی تو ویڈیو کو وہ چینج کرنا بھی ممکن ہوتا، اس کو جیسے حدیث بناتے ہیں نا لوگ، جھوٹی حدیث بنانا، اس کا ویڈیو بنانا بھی ناممکن نہیں تھا، تو اور لوگوں کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا، اور اکثر لوگ جو ہیں جو مسلمان ہوئے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر حیات میں 2 سال میں مسلمان ہوئے تھے، اور ان میں سے بہت سارے لوگ ہوتے کہ جو زبردستی مسلمان ہوتے، وہ قتل ہو جاتے اگر مسلمان نہ ہوتے، یا ان کو پیسے دے کر، مؤلفۃ قلوب تھے، ان کو زکوٰۃ پیسے وغیرہ دے کے ان کا دل بہلایا تھا، تبھی وہ مسلمان ہوئے تھے۔ اور جو پرانے مسلمان تھے وہ بھی وہی لوگ تھے جو جنگوں سے بھاگتے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے وہ پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو اس حالت میں جو ڈیوائن میسج ان کے پاس آیا ہے، قرآن مجید ہے، بہت سارا انفارمیشن ہے، رولز اینڈ لاز ہیں، اور صرف رولز اور لاز نہیں، یہ حلال حرام کے بہت سارے انسانیت کے جو مشکلات ہیں ان کا حل ہے، ڈیزیز ہے ان کا علاج کیا ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی چیز بشر کو دیکھ، اللہ جب ہدایت بھیجتا ہے جو بھی چیز ہمیں ضرورت ہے اس کی، اللہ تعالیٰ کے پاس کا جواب ہے۔ مگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے نا کہ فلاں بیماری کی دوا کیا ہے، ان کے پاس جواب تھا اس کا، ٹھیک ہے نا، تو یہ سب ان کے پاس تھا۔ ان کو سیف گارڈ کرنے کا کیا طریقہ کار تھا ان کے پاس دیکھ، اگر وہ لکھا دیتے نا کہ یہ لکھ لو، وہ ایک کتاب بن جاتی ہے کانگریس کے لائبریری سے بھی بہت زیادہ بڑا، اور پھر وہ پہلے ایسے کتاب لکھانا ناممکن تھا وہاں پر، پھر اس کو سیف گارڈ کرنا، پھر لوگ اس کو چینج نہ کریں، وہ بھی یعنی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لوگ جیسے پرانے امتوں کے ساتھ ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی گارنٹیڈ انہوں نے اسٹیپ لیا ہے اللہ کے حکم سے، کہ اس میں کسی قسم کی اس میں خدشے کی اور کسی قسم کی لاس ہونے کی یا چینج ہونے کی اس انفارمیشن میں کوئی احتمال ہی نہیں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا انفارمیشن ٹرانسفر کر دیں گے ایسا شخص جو بالکل انہی کی طرح ہے، انہی کی طرح معصوم ہے، انہی کی طرح انفیلیبل ہے، انہی کی طرح اللہ کی جانب سے پروٹیکٹڈ ہے، کہ وہ بھولے گا نہیں، اور وہ شیطان کی وجہ سے، ہوائے نفس کی وجہ سے، اپنی قوم کی مفادات یا اپنی ذاتی مفادات کی وجہ سے کسی چیز کو چینج نہیں کرے گا۔ تو وہ سارا انفارمیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹرانسفر کیا، اور وہ کون؟ امام علی علیہ السلام، انہوں نے اپنے بعد امام حسن علیہ السلام کو ٹرانسفر کیا، انہوں نے بعد امام حسین علیہ السلام کو ٹرانسفر کیا۔ تو یہ سارا وہ اتھارٹی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، وہ سارا انفارمیشن ان کو منتقل کیا، اور وہ نسل بنسل چلتا رہے گا، آج بھی امام مہدی علیہ السلام ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس طریقے کو نہ لیا جائے نا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غدار ہے، نسجیر اللہ بھی غدار ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے تورات بھیجا، انجیل بھیجا، اس کو لوگوں نے چینج کیا، شریعت بھیجا موسیٰ علیہ السلام، یہودیوں نے چینج کیا، حلال کو حرام کیا، حلال کو حرام کیا، اور پھر اللہ بار بار کہتا ہے کہ تم مسلمان بھی یہی کرو گے، اور اس کے بعد کوئی اسٹیپ نہیں لیا، کوئی ایسا اللہ نے اسٹیپ نہیں لیا کہ یہ انفارمیشن اگلے والے نسلوں تک کیسے پہنچے گا، کوئی اسٹیپ نہیں لیا۔ تو وہ انفارمیشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے دیے، صحابہ نے جو دیکھا بھائی، جو یاد رہ گیا، جو یاد نہیں رہا وہ بھول گئے، باقی والی نسلوں تک 150 سال تک تو کسی نے حدیث لکھا ہی نہیں، اس کے بعد جو لکھا گیا تو وہ اس میں غلط حدیث، جھوٹی حدیث، ضعیف حدیث، اور بہت اکثر حدیث اس میں پہنچے ہی نہیں۔ قرآن مجید کی بھی کہانی آپ کو پتہ ہے۔ تو دیکھیں، جو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صرف قرآن کی داستان کو دیکھیں اور سنت کی داستان کو دیکھیں، کہ قرآن کی جو ہسٹری ہے اور سنت کی جو ہسٹری ہے، اس کو دیکھیں بخوبی پتہ چلتا ہے کہ یہ اگر دین وہی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی اہل سنت کہتے ہیں، تو اللہ بھی غدار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غدار، ان پہ بڑا طعن ہے،
کہ آپ نے کیوں ایسا کوئی اسٹیپ نہیں لیا؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب قرآن پہ بھی مصیبت آئے گی، سنت پہ بھی، تو آپ نے وہ انفارمیشن پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیوں کوئی اسٹیپ نہیں لیا؟ کچھ بھی نہیں لیا، سب ضائع ہو گیا. بہت کم بچا ہے اس میں سے، ہمیں پتہ نہیں کہ حدیث کون سی صحیح ہے کون سی ضعیف، اس پہ ہمیشہ نظار رہتا ہے، اس پہ ہمیشہ ڈسپیوٹ رہتا ہے. تو جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹیپ لیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اسٹیپ ممکن ہی نہیں تھا اس معاشرے میں، کیونکہ وہ معاشرہ ایسا تھا کہ سب ان پڑھ لوگ ہیں اور سب ایسے مخلص وفادار لوگ نہیں تھے کہ وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان، وہ وہی لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے بعد طائف میں جب پہنچے تو راستے میں صحابہ نے نبی سے خواہش کی کہ ہمارے لیے بت بنا دو. ہمیں انہوں نے ایک درخت تھا وہاں راستے میں، ذات انوات اس کو کہتے تھے، وہ صحیح حدیث میں موجود ہے. انہوں نے کہا کہ مذاق، وہ لازمی بات ہے، یہ سیریس تو نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق، توحید کا مذاق اڑانے کے لیے. کیا ہمیں خواہش ہے کہ بھئی اس طرح جس طرح مشرکین کے پاس بت ہے، ہمارے لیے بھی اسی طرح بت بنا دو کہ ہم بت کی پوجا کریں. تو جب وہ صحابہ کی یہ حالت ہے کہ وہ اجتماعی طور پہ بتوں کی پوجا کی وہ تمنا رکھتے ہیں، تو بہرحال ان کی میموری پہ ڈیپینڈ کرنا، ان کے قوت حافظہ برداشت پہ اور ان کے اگلے والے نسل تابعین کے قوت حافظہ پہ ڈیپینڈ کرنا، یہ تو کوئی عاقل کا کام نہیں ہے. اوکے میرے بھائی، عمر بھائی. جی ٹھیک ہے، اوکے تھینک یو. اوکے تھینک یو سر، میں اللہ بلس، اللہ آپ کو